بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں RMT TV. دیکھیں جی, آپ کے پاس آج کی جو بڑی اپڈیٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, وہ بتاتے ہیں انڈیا کیا کام کر رہا ہے, بجلی اور گیس کے بل کا کیا ہوگا, اسلام آباد کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں, اور قومی اسمبلی کے اندر کیمرہ مین کو کیوں فارغ کیا گیا. 23 مارچ کو جو PTI کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور شیر افضل مروت نے کیا کہا, علی محمد خان صاحب نے کیا کہا, مریم نواز کی ڈرامے بازیاں چیک کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اگر لوگ آپ پہ مسلط ہیں تو پھر کتنا برا حال ہوگا آگے آنے والے ٹائم کے اندر. اور شاہد افریدی نے کیا حرکت کی ہے پھر دوبارہ, اور مریم نواز سے ایک ریکویسٹ ہوگی, جس طریقے سے آٹا تقسیم کر رہے ہیں اس سے متعلق بتائیں گے. پولیس گردی, جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور قوم کو ذلیل کیا جا رہا ہے, عطا تارڑ جو ہے اس کا جھوٹ. اچھا ایک دیکھیں جی, ہنا پرویز بٹ ہیں جی, یہ حالانکہ اس کو کوئی سیٹ کوئی چیز ایسی نہیں ملی, ٹھیک ہے, اور یہ مریم نواز کے پیچھے آگے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ بلٹ ٹرین کی طرح نا کام کر رہی ہے, اور جس طریقے سے مریم نواز جو ہے, ہنا بٹ جو ہے, پرویز بٹ جو ہے, میں اس کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, کہہ رہی ہیں کہ بلٹ ٹرین کی طرح کام کر رہی ہیں. تو بلٹ ٹرین کا میں آپ کو بتا دوں, انڈیا نے پانی کے نیچے چلنے والی ٹرین تیار کر لی ہے, اور ہم آج بھی کس چیز کے اوپر رو رہے ہیں, پٹواری سی بات پر ہوتے ہیں. ہم نے موٹر وے بنائی ہے, اور بھائی موٹر وے سے باہر نکلے ہیں, ٹھیک ہے, 9 مئی سے باہر نکلے. ہم لوگ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, مودی جس کو یار ان پڑھ جاہل آدمی ہے, جس نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, اور آج ہم بھی وہیں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے بندوں کہتے ہیں بجلی گیس کے بل جو ہیں اس کے اندر دیکھو آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. بجلی گیس بل اور پانی کے بلوں کے اندر ان لوگوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں, اور ابھی IMF کا پروگرام نہیں آیا. IMF کا بھی پروگرام آئے گا تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ بھئی اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ, اور یہ آپ کے ہی ٹیکس کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں مریم نواز نے کہا مجھے 3 کروڑ روپے دیں بھائی, میں نے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کرنے ہیں. آپ سوچیں جس گاڑی کے 3 کروڑ کے ٹائر چینج ہو رہے ہیں وہ گاڑی کتنے کی ہے. یہ پروٹوکول, یہ ساری یشیاں کہاں سے ہو رہی ہیں, یہ آپ کے سر کے اوپر ہو رہی ہیں. تب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جاہل لوگ ہیں, یہ نالائق لوگ ہیں. اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک اور چیز بھی کی ہے, ٹھیک ہے یار اب اس پہ کریں, لیکن PTI کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں مختلف اس پہ کر کے, یہ اس طرح ترقی نہیں ہوگی. اپنے کام اچھے کریں تو لازمی بات ہے لوگ آپ کو لائک کریں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر جو پانی مفت ملتا تھا نا, انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد کے بھاسیوں کے لیے مفت پانی کی سہولت ختم کر دی گئی ہے, اور بورنگ کے پانی پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ٹیکس 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ روپے تک ہوگا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر. اب اسلام آباد کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ بھئی کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. تو اس لیے یہ آپ کا یقین مانیں کہ جینا مرنا جو ہے نا, یہ سب کچھ ختم کر دیں گے. آپ جو پانی پی رہے ہیں, آپ جو سانس لے رہے ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک ہے جو بالکل فری ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں گے بھئی آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو خیر اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اندر کیمرہ مین جو ہے نا اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو فارغ کیا گیا, اس کی وہ جوید چودھری کہہ رہا تھا کہ اس کو اس لیے فارغ کیا گیا جب اسمبلی کے اندر شیر افضل مروت اور دوسرے لوگ جو ہیں جب چوری کا نعرہ لگاتے ہیں نا, تو وہ کیمرہ مین کیا کرتا ہے, نواز شریف کی طرف رخ کر دیتا تھا, تو جس کی وجہ سے اس کو کہا جی بھائی اس کو سائڈ پہ کریں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شیر افضل مروت یا PTI کے جو لوگ ہیں ان کو جب بھی سکرین کے اوپر آتے ہیں نا, تو ان کو PTV کے اوپر جو لائیو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. یہ تو ہمارے ملک کے اندر حال ہو رہا ہے. آپ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جی ہم جمہوریت ہیں, یہ سارے یہ وجہ کیا ہے, فارم 47 کے یہ امیدوار ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے یہ 13-14 سیٹوں کے مالک ہیں جن کو آپ نے آج وزیر اعظم بنا دیے. جب یہ کام ہوگا تو پھر اس کے بعد سامنے آپ کیا ہے بھئی, جو بندے نالائق آپ نے بٹھا دیے ہیں جن کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لگائیں گے. وزیر خزانہ دیکھ سکتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو وزیر خزانہ لگا دیا ہے. اب وہ جس طریقے سے ٹیکس لگائے گا اس کو ایک نوکری مل گئی ہے. یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا. خیر جی 23 مارچ کو PTI کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلسہ کہاں ہوگا. 3 جگہ ہیں جہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جہاں پہ جلسہ ہونے کی ابھی انہوں نے درخواست دی, جمع کروا دی ہے. ایک تو آپ کے پاس ہے F9 پارک ہے, پریڈ گراؤنڈ ہے, اور دوسرا D چوک. ان تینوں جگہ میں سے دیکھتے ہیں کس جگہ پہ اجازت ملتی ہے. اور PTI 23 مارچ کو ایک بہترین قسم کا جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور یہ بھی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ جیتے ہوئے ہیں, سب کے سب لوگ جو ہیں اسلام آباد میں پہنچے. اور اگر یہ جلسہ تگڑا ہو جاتا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر یہ آپ کو بہت زیادہ دیر تک اس کا امپیکٹ رہے گا, لیکن یہ PTI کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو کچھ مرضی ہو انہوں نے, کیونکہ سارا نظام آپ کے سامنے ہے, وہ لوگوں کو عدالت سے پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں, تو عدالت کا تو احترام ہی نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ جو کچھ مرضی کریں, انہوں نے اٹھا لے جانا آپ کو.
خیر لیکن یہ بھی بڑی کہہ لو کہ ان کی دلیری کی بات ہے، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اور شیخ افضل مروت جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت سے باہر نکلے. انہوں نے کہا جی یہ جو سائفر شیفر والا کیس ہے وہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ دن کی یہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد یہ خود اپنی موت آپ مار جائیں گے. اور علی محمد خان، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو پارٹی کے اندر کہہ رہے تھے نا کہ اتفاقی نہیں ہے یا مختلف قسم کی باتیں چل رہی تھی، تو علی محمد خان نے بھی آج کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ بھئی یہ سارا صرف نا کنفیوز کرنے کے لیے ساری چیز چل رہی ہے. حالانکہ تمام پارٹی کے اندر یونٹی ہے اور یہ بڑے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں اصل میں کہ بھئی یہ چل کیا رہا ہے، حکومت ہماری ہے، کنٹرول ان کے پاس ہے. اصل میں کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے، عوام جس کو دیکھیں لے کے آتی ہے نا وہی چیز آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کچھ مرضی کر لیں. اچھا اس کے علاوہ مریم نواز کی جو ڈرامے بازیاں اور جھوتا دیکھیں لے کے جا رہی ہے اور یہ جیل کے اندر اور اپنے لوگوں کو تمام کو کہہ رہی ہے کہ جی کھائیں کھائیں. آپ جو سکرین پہ چیک کر سکتے ہیں، کھائیں کھائیں تو کر رہی ہے لیکن اس کو اتنا نہیں آتا. چاروں طرف اپنے باپ کی اور اپنی تصویریں لگا رکھی ہیں. جو لوگ یہ کام کریں، جو ذہنی غلام ہوں اس بات کے کہ بھائی ہماری تصویریں لگیں گی، تو یہ اس سے اندازہ لگائیں یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک ٹک ٹاک جو ہے نا یہ کہہ لو کہ یہ اس کے لوگ ہیں جس کے اندر شو کرنا ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ ہیں، اپنی پبلکسٹی. اندازہ لگائیں پنجاب کی یہ سی ایم ہے، اس کے بعد بھی اس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے کہ میں پنجاب کی سی ایم ہوں، تو اس کو شو کرنے کے لیے تصویریں لگاتے ہیں اور اپنے باپ کی تصویر لگاتے ہیں. اور مریم نواز کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو لوگ مریم نواز شریف جو ہے، کیونکہ نواز شریف گروپ الگ ہے، یاد رکھیے گا، شہباز شریف گروپ الگ ہے، حمزہ گروپ الگ ہے، یہ 3 گروپ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایم این اے ایم پیز جو ہیں ان کا گروپ ایک الگ ہے. تو یہ جو نا جو مریم نواز کے ساتھ جو گروپ ہے، یہ جو اگر نواز شریف کی تعریف کریں گے نا، یہ مریم نواز ان کو اتنا نوازتی ہے اور ہیلی کاپٹر کے اوپر گھوم رہے ہیں. یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ایمرجنسی ہوگی اس کے اندر ہیلی کاپٹر کے اندر لے کے جائیں گے لوگوں کو. بتائیں کون سا کوئی کیس آیا؟ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا کیس آیا جس کے اندر ہم کہہ سکیں کہ بھائی کہ ان لوگوں نے کوئی اپنا ہیلی کاپٹر یوز کیا ہو اور ایمرجنسی. وہ بھائی پورے پاکستان کے اندر ایمرجنسی ہے اور مختلف لوگ بیمار ہیں، مختلف کنڈیشنز ہیں، کسی جگہ یوز. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کا کام نہیں ہے. اگر کام 2 اچھے کیے ہیں جو کرنے والے ہیں، ایک دن کا پلاسٹک بیگ بند کیے جائیں، وہ پتہ ابھی تک تو خیر نہیں ہوئے. اس کی بات پہ عمل کسی نے نہیں کرنا کیونکہ لوگوں کو یقین ہے دوسرے دیں گے. اب آنے والا ٹائم بتائے گا دیتی ہے نہیں، لیکن یہ 2 پوائنٹ اچھے ہیں. باقی سب کے سب ڈرامے بازی ہیں. اپنے لوگ کو کیمرہ مین اور ویڈیو بنا کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ، اور پٹواری ایسے ہیں، بیوقوف ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ یقین زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اور اس کے علاوہ شاہد افریدی جو ہے منافق آدمی ہے جی. اس بندے کا کہہ رہا ہے کہ جو ملک کو جو کچھ مرضی ہے 9 مئی والے یا جو بھی کپتان ہیں ان کو سزائیں دیں. یہ ٹویٹ کس سے کروایا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منافقت ہے نا اس کی، ٹھیک ہے، یہ اصل میں جلتے ہیں. اگر جو اس کو بندہ پوچھے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم آئی ہے، کیا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ کیا اس ٹائم چپ کر کے سویا ہوا تھا؟ کس طریقے سے ملک کے اندر الیکشن ہوئے، کون جیتا، اس کے اوپر تو اس کی ٹویٹ نہیں آئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ منافق آدمی جو ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیں اور اس کو انفالو کریں، ٹھیک ہے. اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. پہلے بھی اس نے ایسی حرکت کی تھی اور اب بھی یہ حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر جو آٹا تقسیم ہو رہا، خدا کے بندوں کو رحم کریں اس پاکستان کے اوپر. مریم نواز باقی چیزیں تو آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، جس طریقے سے یہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے، یہ آٹا تقسیم کر رہے ہو تم لوگ. لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پنجاب اپنے لوگ اپنے ٹیکس کا پیسہ دے کے انہی سے تو آپ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، کوئی اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. کس طریقے سے لوگوں کو یہ مارا جا رہا ہے، پولیس مار رہی ہے. بھائی اس کو کون پوچھے گا؟ اب آئی جی پنجاب صاحب کدھر ہیں؟ یہ سمجھ آتا ہے یار یہ لوگوں کو ذہنی غلام بنانے، جیسے خود غلام ہے نا ویسے بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی کہہ لے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کچھ دن کی حرکتیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تم لوگ اپنی موت مرو گے اور یہ لوگ آپ سے بدلہ لیں گے. یہ تھوڑے دن ہے، جیسے لوگوں نے بدلہ ابھی لیا ہے. نواز شریف کو دیکھے کہاں کا چھوڑا ہے. یہ بڑے طریقے سے آیا تھا، خان صاحب کو بند کر کے سب کچھ کر کے جو پریڈکشن خان صاحب نے کی وہ ساری سچ ہوئی. ایک ٹائم جو لوگ مانتے نہیں تھے، سلیم صافی تو کہتا تھا خان صاحب بھاگ جائے گا. کہاں پہ آج میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں صحافت چھوڑ دوں گا. چھوڑے نا آج کتنی، آج بے شرم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور خدا کی کرنی ایسی دیکھیں نواز شریف کو کیا ملا؟ کبوتر اڑا رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملا. اور کچھ دن ہیں یہ بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے. خیر اپنے انہوں نے کیسز معاف کروانے تھے وہ کروا لیے ہیں
اور آخر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جس طریقے سے قوم کو تو ذلیل کر دیا ہے, سب کچھ ہوا ہے, تارڑ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جی ٹویٹر جو ہے اس کو بند کر دیا, یہ جو بھی ہے اس کی ذرا تھوڑا سی سن لیں, اس کے بعد اندازہ ہوگا. جو اتنا یار اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے جس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے, وہ ملک کو چلا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ آپ کے متعلق سوچیں گے نہیں سوچیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. 23 مارچ کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے اندر تمام لوگوں کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. دیکھیں اگر بلڈنگیں جالنا, یہ گاڑیاں جلانا, یہ کسی کا نقصان اپنا ہے, ایک پرامن احتجاج کریں تاکہ ایک اچھا امپیکٹ ہو. لیکن اگر کہیں لڑائی ہوتی ہے تو اس سے ہٹائیں, بچیں. ٹھیک ہے, خان صاحب کا یہی کانسیپٹ ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی خان صاحب, پی ٹی آئی جو ہے اسپیشلی خان یا دوسرے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا فوج کے خلاف ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یقین مانیے گا. جو پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ اگر کسی نے مخالفت کی ہے فوج کی تو وہ پی ایم ایل نون والے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بدنام کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو کیا جا رہا ہے. اصل میں خان صاحب جو نا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا, باقی دنیا کو آنکھیں دکھائی اور بتایا کہ ہماری ویلیو ہے, ہم کریڈیبلٹی ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے اندر کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو ڈالروں کے اوپر بک جاتے ہیں. تو کہاں پہ ہماری عزت ہے؟ خان صاحب نے عزت کو سمجھا, لوگوں کی عزت کو سمجھا. جس طرح میں جو جاتا ہوں ملکوں میں میری عزت ہے تو میرے پاکستان کی بھی عزت ہونی چاہیے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں پہ تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے, اور یہ بیڑا غرق آئی میں آگے کرنے جا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ بھئی یہ ہمارا ملک ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر سکتا ہوں, امید رکھنی چاہیے, ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. جو دلیر آدمی ہوتا ہے نا, وہ جو کچھ مرضی ہو جائے, وہ جتنی مرضی ناکامیاں ہو جائیں, وہ اپنا موقف نہیں چھوڑتا. آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں, اپنے کام کرتے رہیں, انشاءاللہ ایک دن چینج آئے گی اور یہ اپنی موت اپنی مریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, کمنٹس کر کے بتانا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.